الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ صدق اللہ العظیم۔ ایمانیات کورس کی 36ویں نشست کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہمارا موضوع گفتگو حیات و نزول حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ یہ موضوع ایک تو اس اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول، آپ کا اس دنیا میں تشریف لانا قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک علامت ہے، اور دوسرا اس اعتبار سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ مرزا قادیانی نے جہاں دوسرے باطل دعوے کیے، وہاں ایک دعویٰ مسیح موعود ہونے کا کیا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوٹ کے آنا ہے، نعوذ باللہ میں آ گیا ہوں، اور اپنے اس دعوے پر دلیل اس نے یہ گڑی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور انہوں نے دوبارہ پیدا ہونا ہے، اور نعوذ باللہ میں پیدا ہو چکا ہوں۔ آج کی اس نشست میں ہم قرآن و حدیث کی دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ابھی تک اجل نہیں آئی، آپ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ جسم کے ساتھ اٹھا لیا ہے، اور آپ جسم کے ساتھ دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اور جس وقت ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو بیان کریں گے، آپ کے نزول کی علامات آپ کے سامنے رکھیں گے، تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ جس طرح مرزا قادیان کے باقی دعوے مبنی بر باطل ہیں، اسی طرح یہ دعویٰ بھی سراسر باطل ہے۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید برہان رشید کی وہ آیہ کریمہ جس کو تلاوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما قتلوہ یقینا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً یہود نے قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور کوئی اہل کتاب ایسا نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے۔ یہ آیات کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ابھی اجل نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید برہان رشید کی وہ آیہ کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، نہ پھانسی پہ چڑھایا گیا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ ایک شخص کو حضرت عیسیٰ کا مشابہ بنا دیا گیا جسے ان لوگوں نے سولی پہ چڑھایا، اور یہ وہ آدمی تھا جس نے یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف رہنمائی کی کہ آپ اس جگہ ہیں۔ جس وقت وہ ان کے ساتھ داخل ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا اور اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی، اور یہودیوں نے اس کو قتل کر دیا۔ مرزا قادیانی نے جس آیت سے استدلال کیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی متوفی کا، اے عیسیٰ میں آپ کو پوری عمر دوں گا، ورافعک الیہ، اور آپ کو اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ اس آیت سے یہ استدلال کیا، اور متوفی کا معنی اس نے یہ کیا کہ میں تمہیں ماروں گا، میں تمہیں موت دوں گا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ متوفی کا معنی موت دینا نہیں ہے،
بلکہ پورا کرنا ہے، پوری عمر عطا کرنا ہے۔ موت کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ اس کا مجازی معنی ہے، اور جب قرآن و حدیث کے دلائل اس کے حقیقی معنی پہ دلالت کر رہے ہیں پھر مجازی معنی مراد لینا جائز نہیں۔ اور عام حالات میں بھی جس وقت حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہو، مجازی معنی مراد لینا جائز نہیں ہوتا۔ اور دیگر دلائل اس بات پر صاف دلالت کر رہے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد فرمانا ہے، اے عیسیٰ میں آپ کو پوری عمر عطا کروں گا اور آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی نے اس آیت کی جو تفسیر کی، اس میں بھی آپ نے یہی بیان کیا کہ اے عیسیٰ میں آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ اسی طرح احادیث مبارکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات بھی اس پر دلالت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف زندہ اٹھایا، آپ اس وقت زندہ ہیں اور قرب قیامت آپ لوٹ کے تشریف لائیں گے۔ نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور یہود سے گفتگو کر رہے تھے، ابن جریر نے اس کو نقل کیا، میرے آقا نے فرمایا، ان عیسیٰ لم یمت انہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال نہیں ہوا، آپ پر اجل نہیں آئی، آپ قیامت سے پہلے تمہاری طرف لوٹ کے آنے والے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تقوم الساعۃ حتی ینزل عیسی ابن مریم، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک جناب عیسیٰ بن مریم نازل نہیں ہوں گے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسائیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے نہیں ہو ربنا حی لا یموت، ہمارا رب زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، وَإِنَّ عِیسیٰ یَأْتِیہِ عَلَیْهِ الْفَنَاءُ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فنا آئے گی، حضرت عیسیٰ کا وصال ہوگا، اجل آئے گی۔ یعنی حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد بھی بتا رہا ہے کہ ابھی جناب عیسیٰ علیہ السلام پر موت آئی نہیں ہے، بلکہ زمانہ مستقبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اجل آئے گی۔ اس سلسلہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ارشادات جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی کیفیت کو بیان کیا، ان کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات حقیقت کے ساتھ عیاں ہو جاتی ہے کہ وہ تمام نشانیاں جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیان کی ہیں، وہ تمام نشانیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی ہیں، اور ان میں سے ایک نشانی بھی ایسی نہیں ہے جو مرزا قادیاں میں پائی جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ جو مسلم شریف میں موجود ہے، جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کے حوالے سے گفتگو کی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا، آپ دمشق میں مشرقی جانب جامع مسجد میں سفید مینار کے پاس اتریں گے، اور آپ نے اپنے ہاتھ فرشتوں کے پروں پہ رکھے ہوئے ہوں گے، اور آپ کی کیفیت یہ ہوگی کہ دیکھنے میں یوں لگے گا کہ آپ کے بال گیلے ہیں اور پانی نچڑ رہا ہے، پانی ان میں گزر رہا ہے، لیکن حقیقت میں ان میں تری نہیں ہوگی، بال گیلے نہیں ہوں گے۔ اور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ ہی اس چیز کا ذکر کیا کہ جہاں تک ان کی خوشبو جائے گی وہاں سے کافر مرتے جائیں گے۔ باب لد کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، وہ آپ کو دیکھ کے پگھلنا شروع ہو جائے گا، لیکن آپ نیزے کے ساتھ اسے ماریں گے اور نیزے پہ اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف میں جو حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوٹ کے آنے والے ہیں، نازل ہونے والے ہیں، جس وقت تم انہیں دیکھو تو پہچان لو، ان کا رنگ سرخ و سفید ہے، زرد رنگ کی چادریں اوڑے ہوئے آپ نازل ہوں گے، اور آپ کے سروں سے، آپ کے سر انور سے یوں محسوس ہوگا جیسے قطرے نچڑ رہے ہیں، جبکہ آپ کے بالوں میں تری نہیں ہوگی، آپ کے بال کندھوں تک ہوں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام
لوگوں کے ساتھ اسلام کے لیے جنگ کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، اور اسلام تمام ادیان پہ غالب آ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، 40 سال تک زندہ رہیں گے، اور جس وقت آپ وصال فرمائیں گے مسلمان آپ کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ ایک حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو متفق علیہ حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ابن مریم تمہاری طرف لوٹ کے آنے والے ہیں اس حالت میں کہ وہ حاکم ہوں گے اور عادل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، مال اس طرح بہے گا کہ لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے، لوگ زکوٰۃ اور صدقہ لے کے گھومیں گے، کوئی لینے والا نظر نہیں آئے گا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسلام اس طرح غالب آ جائے گا کہ ایک سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کرنا لوگوں کو دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ لوگوں کو عزیز اور محبوب ہوگا۔ جس وقت یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی تو آپ نے اسی آیت کریمہ کو ساتھ بیان کیا، فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو پڑھ لو، قرآن کہہ رہا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال سے پہلے اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے، اسلام ہر طرف پھیل جائے گا۔ ایک حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر کیا تو وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے وقت نماز فجر کا ہوگا، اقامت کہی جا چکی ہوگی، حضرت امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمائیں گے تو آپ فرمائیں گے کہ یہ امت محمدیہ کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر امیر مقرر کیا ہے، آپ نماز پڑھائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس وقت کیا عالم ہوگا تمہارا جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ جس حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یاجوج ماجوج کی ہلاکت کا ذکر کیا، وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ہلاکت کی دعا کریں گے، ان کے حلق میں ایک کیڑا پیدا ہوگا جس کے ساتھ وہ ہلاک ہوں گے، اس کے بعد ان کی لاشیں بکھری ہوں گی، ہر طرف بدبو ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشیں اٹھا کے لے جائیں گے، اس کے بعد ایک بارش آئے گی، وہ بارش اس دنیا کو دھو دے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا اپنے پھل اگاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا، ایک اونٹنی کا دودھ ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگا۔ اس طرح مال لوگوں کے پاس پہنچ جائے گا، اس طرح مال عام ہو جائے گا، آپ اس طرح مال بہا دیں گے کہ لوگ صدقہ لے کے گھومیں گے، کوئی صدقہ لینے والا نظر نہیں آئے گا۔ جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان علامات کا ذکر کیا، ساتھ میرے آقا نے فرمایا آپ حج و عمرہ کریں گے، اور حج و عمرہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ مجھے سلام کریں گے، میں ان کے سلام کا جواب دوں گا، مستدرک حاکم کی حدیث پاک ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان کیا، ابن جوزی نے نقل کیا ہے، حضرت ابن عباس راوی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت اتریں گے آپ شادی بھی کریں گے، آپ کی اولاد بھی ہوگی، اور آپ کا وصال مدینہ شریف میں ہوگا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری قبر انور کے پاس انہیں دفن کیا جائے گا، میری قبر انور کے پاس ان کی قبر بنے گی۔ ابن مسعود فرماتے ہیں چوتھی قبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوگی۔ اب ان علامات کے سامنے اگر مرزا کی زندگی کو رکھا جائے، حضرت عیسیٰ تو جزیہ ختم کر رہے ہیں، صلیب کو توڑ رہے ہیں، اور ادھر یہ ساری زندگی اہل کلیسا کا وفادار رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں نازل ہو رہے ہیں، یہ پنجاب میں پیدا ہو رہا ہے، قادیان میں پیدا ہو رہا ہے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال مدینہ شریف میں ہے، حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، اس کو نہ حج کی سعادت نصیب ہوئی، نہ عمرہ کی، نہ مکہ شریف حاضر ہو سکا، نہ مدینہ شریف حاضر ہو سکا۔ یہ حدیثیں، یہ آیات صاف بتا رہی ہیں کہ مرزا قادیان کے جس طرح باقی دعوے مبنی بر باطل تھے، یہ بھی دعویٰ سراسر باطل ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی